فیمنزم، تاریخ، عصری صورتحال اور ادب و تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ آج ہم فیمنزم کے تاریخی پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیمنزم تانیثیت کے حوالے سے تاریخی طور پر فکری بنیادوں پر کن لکھنے والوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ فیمنزم کا باقاعدہ طور پر آغاز یورپین معاشروں سے ہوا، وہیں فیمنزم نے باقاعدہ تحریکوں کی شکل اختیار کی۔ جب ہم فیمنزم کے سلسلے میں بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ویو آف فیمنزم، سیکنڈ ویو آف فیمنزم، تھرڈ ویو آف فیمنزم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیمنزم کا آغاز بھی باقاعدہ طور پر یورپ سے ہوا، یورپی معاشروں سے ہوا، اور پھر مختلف ویوز کی شکل میں، مختلف تحریکوں کی شکل میں یورپ میں اس نے یعنی فیمنزم نے مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد خواتین کی آزادی کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے باقاعدہ طور پر سماج کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تانیثیت، تاریخ اور اردو ادب و تنقید۔ ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے تاریخی حوالے سے دیکھیں گے کہ فیمنزم کے سلسلے میں، تانیثیت کے سلسلے میں بنیادی طور پر کردار کن معاشروں کا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر فیمنزم کو باقاعدہ ایک تحریک کے طور پر پیش کرنے میں یورپین معاشروں کا باقاعدہ کردار رہا ہے۔ تانیثیت کی تاریخ کے ضمن میں جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بطور مصنفہ سیفو کا نام لیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ تانیثیت کے ضمن میں اس نے ابتدائی طور پر سماجی سطح پر کام کیا، جس کا تقاضا تھا کہ عورت کو سماج میں مرد کے مساوی درجہ دیا جائے۔ تانیثیت کی تاریخ میں ظاہر ہے کہ مذکورہ مصنفہ کا اصرار و استقرار تھا کہ عورت کو استحصال کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ مردانہ بالادستی کے سماج میں عورت کو ایک طرح سے وکٹمائز کیا جاتا تھا، یا کیا جاتا رہا ہے، یا کیا جاتا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کو زندگی کے تمام شعبوں میں حقوق سے محروم کیا جاتا تھا، اور اسے ذہنی تشدد کے ساتھ ساتھ جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت نے مرد سے اپنے حقوق کا نہ صرف تقاضا کیا بلکہ باقاعدہ طور پر سماجی سطح پر ایک تحریک کے طور پر خود کو منظم کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں فکری طور پر۔ ظاہر ہے کہ ہر لکھنے والے نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ جب ہم فیوڈل معاشروں کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیوڈل سماج میں عورت سے یہ کہہ کر اسے زمین، جائیداد، مکان کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، یا بڑی حد تک اب بھی یہ محرومی کا سلسلہ جاری و ساری ہے
کہ اگر تم نے زمین میں سے حصہ لے لیا تو تمہیں ماں باپ کے گھر سے کفن نصیب نہیں ہوگا۔ اس طرح کی توہم پرستانہ روایات کی ذہن و فکر کی سطح پر منتقلی کی جاتی رہی ہے۔ فیوڈل ذہنیت میں بنیادی منشا یا مقصود یہ ہوتا تھا کہ جائیداد کی، زرعی زمین کی اور مکان وغیرہ کی صورت میں عورت کو اس کے حق سے محروم کر دیا جانا یہ ایک سامنے کا مظہر تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایک فیکٹر نہیں بلکہ کئی ایک فیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ عورت کو اقتصادی طور پر اس حق سے بے دخل کر دیا جائے جو اس کا بنیادی حق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اقتصادی فیکٹر شامل ہے کہ عورت کو ایک لڑکی کے طور پر، ایک جینڈر کے طور پر اس کے ساتھ صنفی امتیاز روا رکھا جاتا رہا ہے، یا صنفی امتیاز روا رکھا جاتا رہا تھا کہ چونکہ اس کی شادی ہو کر اس نے دوسرے گھر میں چلے جانا ہے، لہٰذا جو آباء و اجداد کی زمین ہے، مکان ہے، اس میں سے اس کا کوئی حق نہیں ہے، کہ یہ تو اب اپنے گھر میں چلی گئی ہے اور اپنے گھر والی ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا ماں باپ یا آباء و اجداد کی جائیداد سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا تھنکنگ پروسیس تھا، یہ ایک ایسا ذہنی اور فکری عمل تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر عورت کو دھمکی دی جاتی تھی، یا عورت کی ذہنی طور پر اس طرح سے، اس انداز سے تربیت کی جاتی تھی کہ بیٹی تو پرایا دھن ہے، بہن تو پرایا دھن ہے، اور اس کا جائیداد میں اس طرح سے ظاہر ہے کہ حق بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے مائنڈ میکنگ کی جاتی تھی اور پھر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار ہو جاتی تھی کہ مجھے تو اگلے گھر میں چلے جانا ہے، لہٰذا میرا ماں باپ کی جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اسے ایک طرح سے یہ بھی ان بٹوین دی لائن بین السطور دھمکی دی جاتی تھی، یا اسے یہ سبق پڑھایا جاتا تھا یا ذہنی طور پر اسے تیار کیا جاتا تھا کہ اگر اس نے اپنے آباء و اجداد کی زمین میں سے حصہ لے لیا تو اس کے بھائی اس کے ساتھ سماجی سطح پر ہر طرح کی عزیزداری، ہر طرح کا رشتہ منقطع کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اپنے مالی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مرد بالادستی پر یقین رکھنے والے سماج نے رشتوں کے تقدس کو بھی ٹھکرا دیا۔ مذہبی اقدار، سماجی اقدار و روایات کو اپنے اقتصادی فائدے یا اپنے اقتصادی مفاد کے لیے بروئے کار لایا جاتا رہا۔ عورت صنفی امتیاز کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، اپنے حقوق پر اصرار و استقرار کرتی ہے، اپنی پرائیویسی اور اپنی شناخت پر اصرار و استقرار کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ عورت ہے جو تانیثیت ایسی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتی ہے، اور اس کا یہ بھی تیقن ہے کہ اس کے بارے میں جو ادب تخلیق کیا جائے، وہ کسی بھی زبان میں ادب ہو، وہ انگریزی زبان میں ادب ہو، وہ فرانسیسی زبان میں ادب تخلیق کیا جائے، وہ اردو زبان میں ادب تخلیق کیا جائے، تو عورت کا امیج مرد بلڈ اپ نہ کرے، عورت کا تصور حیات و کائنات مرد ادب کے ذریعے پورٹرے نہ کرے، بلکہ عورت اپنا تصور حیات و کائنات خود بنانے پر اصرار و استقرار کرتی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں برابری، مساوات اور اپنے برابری کے حقوق پر اصرار و استقرار کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تانیثیت پر تیقن رکھنے والی، یعنی تانیثی
مصنف حاشیے پر رہنا اسے گوارا نہیں ہے کہ مرد بالادستی کے سماج میں جس کی ساخت اور پرداخت میں ہزاروں سال کے نتیجے میں یہ تصور بنایا گیا ہے کہ یہ مردانہ بالادستی کا سماج ہے، یعنی جسے ہم سسٹم آف پیٹریارکی کہتے ہیں، یعنی پیٹریارکل سٹرکچر کہتے ہیں، یعنی جس میں مرد سماجی زندگی کے ہر شعبے کو چلاتا ہے اور ہر شعبے پر اس کی بالادستی ہے، اور وہ اس بالادستی کو برقرار رکھنے پر اصرار و استقرار بھی کرتا ہے۔ لہذا ایسے سماج میں جب عورت کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جب عورت کو جسمانی و بدنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر کام کرتی تھی تو اسے ڈس آن کیا جاتا رہا، اسے آن نہیں کیا جاتا رہا۔ اسی طرح وہی عورت جب فیوڈل سماج میں کھیتوں میں محنت کرتی رہی تو اس کی محنت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا۔ لہٰذا اس عورت نے جب یہ محسوس کیا کہ مجھے مردانہ بالادستی کے سماج سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ میرا بھی برابری کی سطح پر حق ہے اور مجھے بھی ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کیا جائے، یعنی مجھے بھی انسان کے طور پر تسلیم کیا جائے، میرے وجود کو مانا جائے اور میرے ساتھ جینڈر ڈسکریمنیشن، صنفی امتیاز روا نہ رکھا جائے۔ تو یہی وہ بنیادی پس منظر ہے جو تانیثیت کو فکری بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تانیثیت کے ضمن میں مغرب میں لکھنے والے فلسفیوں، مغرب میں لکھنے والی فلسفی خواتین کا نام لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو تاریخی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیفو کے بعد ہمیں جان سٹوارٹ مل کا نام دیکھنے کو ملتا ہے۔ جان سٹوارٹ مل پیرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن وہ 1806 میں 1806 لندن میں پیدا ہوئے اور 1873 میں ان کی ڈیتھ ہوئی پیرس میں۔ یہ 19ویں صدی کے لکھنے والے ہیں۔ جان سٹوارٹ مل ایک برطانوی فلسفی، سیاسی، ماہر اقتصادیات اور سرکاری ملازم تھے۔ کلاسیکل لبرلزم کی تاریخ میں بہت زیادہ مؤثر مفکر تھے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر سماجی تھیری، سیاسی تھیری اور سیاسی اقتصادیات ایسی تھیریز پیش کیں۔ وہ یونیورسٹی کالج لندن کے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر آن دی سبجوگیشن آف وومن کتاب لکھی۔ مذکورہ کتاب جان سٹوارٹ مل کے مضامین پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ جان سٹوارٹ مل ایک انگلش فلسفی، سیاسی، ماہر اقتصادیات اور سرکاری ملازم تھے۔ ان کی مذکورہ کتاب 1869 میں شائع ہوئی تھی۔ جان سٹوارٹ مل نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک مضمون لکھا تھا۔ مضمون کا عنوان تھا دی سبجیکشن آف وومن۔ ظاہر ہے کہ اس مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس مضمون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان سٹوارٹ مل نے عورت کی آزادی کو لے کر، عورت کی ذہنی و فکری آزادی کو لے کر اصرار کیا تھا، یعنی عورت کو تعلیم دی جائے، عورت کو ذہنی سطح پر اس طرح سے آزادی دی جائے جس طرح سے مرد کو آزادی حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سماجی سطح پر مواقع فراہم کیے جائیں گے، یعنی جس طرح سے ایک لڑکے کو، ایک بچے کو سماجی سطح پر مختلف مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اگر بے عینے ہی ایک بچی کو، ایک لڑکی کو وہ سارے مواقع فراہم کیے جائیں گے تو نتیجہ ظاہر ہے یہی نکلے گا کہ اسے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا
موقع مل سکے گا، جس کے نتیجے میں وہ بھی اپنی اہلیت کو منوا سکے گی۔ ظاہر ہے کہ بات تو موقع ملنے کی ہے، بات تو ایکسپوئر کی ہے۔ جان سٹوارٹ مل کا اصرار تھا کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے ایک طرح سے لبرلزم کی تحریک کو بھی پیدا کیا، جو تمام بنی نوع انسان کو یکساں تصور کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی آزادی پر بھی زور دینے والی ایک تحریک کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ میں عورتوں کو سیاسی اعتبار سے مردوں کی طرح ووٹ دینے کا حق بھی حاصل نہیں تھا، اس لیے ماضی میں مختلف تحریکیں منظر عام پر آئیں جن کا تقاضا تھا کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ایک نظام کے طور پر ووٹ دینے کے حق کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے یورپین معاشروں کی طرف جاتا ہے۔ مذکورہ مصنفین یا مفکرین کا مطالبہ تھا کہ اگر ایک بار عورت کو ملکی سیاست میں حصہ لینے کا موقع مل جائے، اسے ووٹ دینے کا حق حاصل ہو جائے اور اسے سیاسی برابری مل جائے، تو پھر خواتین کو بڑی حد تک آزادی بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یورپین معاشروں میں، فرانس میں مردوں کو ووٹ دینے کا حق 1870 میں میسر آیا، حاصل ہوا، جبکہ عورتوں کو یہ حق بہت بعد میں جا کر 1944 میں نصیب ہوا یا میسر آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے ہر طرح سے کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد اپنے حقوق پر اصرار و استقرار کیا، تقاضا کیا، مطالبات کیے، اور پھر جا کر ان مطالبات کو عملی شکل نصیب ہوئی۔ تانیثیت کی تحریک کی تاریخ میں ظاہر ہے کہ جان سٹوارٹ مل ایک ایسا نام ہے جو خاصی اہمیت کا حامل ہے، اور ظاہر ہے کہ جان سٹوارٹ مل برطانوی فلسفی تھے، سیاسی ماہر اقتصادیات تھے، اور سرکاری ملازم بھی تھے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آن دا سبجوگیشن آف وومن میں اپنے افکار کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے معاشرے میں جہاں مرد ہر جگہ آزاد، خود مختار اور اپنی مرضی کا مالک ہے، وہیں خواتین ہر جگہ اطاعت گزار کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جان سٹوارٹ مل نے کہا کہ عورتیں نہ تو آزاد ہیں اور نہ ہی انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی خود تعمیر و تشکیل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ جان سٹوارٹ مل نے اپنی مسز کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک مضمون لکھا تھا، جس مضمون میں دا سبجیکشن آف وومن، جس مضمون میں اس نے اپنے اس طرح کے افکار کا اظہار کیا تھا۔ مردانہ بالادستی کے سماج میں، مرد اساس سماج میں، اور اس کے جبر کے خلاف جان سٹوارٹ مل نے صدائے احتجاج بلند کی تھی، اور کہا تھا کہ عورتوں کو ان کی پسند کی زندگی گزارنے اور انہیں اپنا کریئر بنانے کے سلسلے میں آزادی اسی طرح ملنی چاہیے جس طرح کے مرد کو آزادی حاصل ہے۔ اس نے صدیوں سے چلے آ رہے نظام کی تردید کی، اس کی رسومیات کو توڑنے کی بات کی۔ اس نے عورت کی فطرت میں جو روایتی تصورات تھے کہ وہ خوفزدہ ہونے والی
ہے وہ بزدل ہے، وہ نرم طبیعت کی مالک ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ جذباتیت سے کام لیتی ہے، وہ اطاعت گزار ہے اور غیر منطقی بنیادوں پر سوچتی ہے یا کام کرتی ہے. اس نے اس طرح کی تمام باتوں کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان پر استقرار بھی کیا. ظاہر ہے کہ اس طرح سے جان اسٹوارٹ مل نے ایک طرح سے فیمنزم کے حوالے سے فکری بنیادیں فراہم کی. اور پھر آگے چل کر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک یوٹیلیٹیرین ادیب تھا، اس کا یوٹیلیٹیرینزم پر اعتقاد تھا. افادیت کے ذریعے وہ ادب سے، اپنی تحریروں سے، اپنے مضامین سے مسرت، لطف و انبساط کے پیدا ہونے پر یقین رکھتا تھا. وہ اپنی تحریروں میں منطق اور سائنسی منہج کو بروئے کار لانے والا ادیب تھا. اس کے مضامین میں سماجی صورتحال اور سیاست کی طرف زیادہ جھکاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. A Vindication of the Rights of Men، تاریخی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کتاب A Vindication of the Rights of Men، یہ کتاب 1790 میں شائع ہوئی اور اس کے مصنف کا نام ایڈمنڈ برک تھا. 18ویں صدی میں برطانوی لبرل فیمنسٹ میری وولسٹون کرافٹ نے ارسٹوکریسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس نے اپنے افکار پر توجہ دی اور اپنے افکار کی اس نے وکالت کی. اور ظاہر ہے کہ میری وولسٹون کرافٹ نے ایڈمنڈ برک کی کتاب کے رد عمل کے طور پر کتاب لکھی اور وولسٹون کرافٹ نے عورت کی آزادی پر اصرار کیا. وولسٹون کرافٹ نے اپنی زندگی میں متعدد غیر روایتی نوعیت کے تعلقات استوار کیے جو اس کی شخصیت اور تعلقات کو نہ صرف سماج کے اندر ایک شہرت دینے کا باعث بنے بلکہ لبرلزم کے ضمن میں اس کے افکار کا احاطہ بھی کرتے ہیں. اس نے اپنی تحریروں سے کہیں زیادہ شہرت اپنے اس فکری نقطہ نظر کے حوالے سے حاصل کی. ظاہر ہے کہ غیر روایتی اسلوب حیات کی بدولت بہت زیادہ توجہ حاصل کی. میری وولسٹون کرافٹ 1759 کو پیدا ہوئیں اور 1797 میں انہوں نے وفات پائی. انہوں نے یعنی میری وولسٹون کرافٹ نے عورت کی انڈیپینڈنس پر زور دیا. انہوں نے عورت کی انڈیپینڈنٹ زندگی کے لیے لکھا اور ایک سرگرم کارکن کے طور پر کام بھی کیا. میری وولسٹون کی کتاب ظاہر ہے کہ ایڈمنڈ برک کے رد عمل کے طور پر 1792 میں شائع ہوئی. اور میری وولسٹون کرافٹ نے کیا کیا کہ اس نے تانیثیت کی تاریخ میں خاتون یا خواتین کی آزادی پر، ان کی انٹلیکچول فریڈم پر، ان کی جسمانی آزادی پر، ان کی فکری آزادی پر زور دیا. ظاہر ہے کہ میری وولسٹون کرافٹ کا تعلق بھی یورپین معاشرے سے تھا. اور پھر ایک اور بات، جب ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انقلاب فرانس 1790 کے قریب شروع ہوتا ہے اور 1799 تک جاری رہتا ہے. یعنی آغاز تو اس کا 1789 میں ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ 1799 تک جاری رہا. انقلاب فرانس کے نتیجے میں فرانس میں منارکی، بادشاہت کا خاتمہ ہوا. کنگ لوئس
16वें किंग लुइस को 1793 में फांसी दे दी गई। नेपोलियन बोनापार्ट 5 मई 1821 में फौत हुआ। वो 15 अगस्त 1769 में पैदा हुआ था। इनकलाब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का कलीदी किरदार है। जाहिर है कि जब हम इनकलाब फ्रांस का जिक्र करते हैं तो तारीखी एतबार से इनकलाब फ्रांस की एक देन यह भी है कि इनकलाब फ्रांस के नतीजे में वहाँ इंसान की आज़ादी पर इस्तिक़रार किया गया। जाहिर है कि इसका एक तरह से रब्त तारीखी एतबार से तानीसियत के साथ भी कायम हो जाता है कि यूरोपियन माशरों में सबसे पहले फ्रांस जैसे मुल्क में ज़हनी और फ़िक्री आज़ादी की बात का सिलसिला शुरू होता है और बादशाहत का ख़ातिमा हो जाता है और जबरियत का एक तरह से ख़ातिमा हो जाता है। और जाहिर है कि जिसके नतीजे में औरत भी इस्तिक़रार करती है कि मैं भी इंसान हूँ और उसको भी अपनी आज़ादी का एहसास होता है या उसको अपने वजूद का एहसास होता है कि मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी इंसान के तौर पर मेरा भी वजूद है, मेरी भी हस्ती है, मेरे भी हुकूक हैं। तो एक तरह से इनकलाब फ्रांस के बाद की ज़िंदगी में फ्रांस के लिखने वालों का भी एक तरह से तानीसियत के साथ एक ताल्लुक उस्तवार होता है। तो जहाँ तक एडमंड बर्क की किताब का ताल्लुक है, एडमंड बर्क ने 1790 में जाहिर है कि इसरार किया था मर्द की आज़ादी पर, मर्द के हुकूक पर और औरतों पर अपनी बालादस्ती के सिलसिले को सही साबित करने के लिए लिखा था। और जाहिर है कि एडमंड बर्क के रद्द अमल के तौर पर मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने किताब लिखी और मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने औरत की आज़ादी पर जोर दिया। एक लिहाज से यहीं से तानीसियत का आगाज होता है। ये वो दौर था जिसे रेनेसांस या नशत सानिया कहा जाता है। जाहिर है कि डार्क एजिस के बाद का दौर है और 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 14वीं सदी ईस्वी तक यूरोप में प्लेग की बीमारी फैल गई थी और उस बीमारी से 75 to 80% यूरोपियन पॉपुलेशन, यूरोपियन मुल्कों की आबादी मौत का शिकार हो गई थी। जाहिर है कि उसके बाद नशत सानिया का, रेनेसांस का आगाज़ होता है और जाहिर है कि ज़िंदगी के हर शोबे में एक तरह से इंसान को कायनात का मरकज़ मानकर नए सिरे से तरक्की का एक नया बाब यूरोप में शुरू होता है। और जाहिर है कि उसी दौर में मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने भी औरत की आज़ादी पर तवज्जो सर्फ की, औरत के हुकूक की बात की और औरत के वजूद के ज़िम्न में लिखा कि वो भी एक अपना वजूद रखती है और उस के साथ गैर मुसावी सलूक रवा न रखा जाए। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने न सिर्फ ये कि औरत को महज सामाने ऐश मानने से इनकार कर दिया बल्कि जिनसी और सिनफी बालादस्ती के तसव्वुर को भी सख्ती के साथ गैर फितरी, गैर मंतकी करार दिया। हुकूक और औरतों के हुकूक के बारे में मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट का ये तयक्कुन था कि समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में औरत और मर्द दोनों को यकसां हुकूक हासिल होने चाहिए। औरत और मर्द में आला और अदना की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इम्तियाज नहीं होना चाहिए। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने सदियों से चले आ रहे मर्दाना बालादस्ती के समाज की फिक्रियात पर कारी ज़रब लगाई, मुआशरती निज़ाम पर एक इस तरह की कारी ज़रब लगाई कि उसने औरत के लिए भी उन मौक़ों की बात की कि औरत को भी वो मौक़े अगर हासिल हो जाएं
کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو نہ صرف بروئے کار لا سکتی ہے بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا سکتی ہے۔ میری وولسٹون کرافٹ کا اس بات پر اصرار تھا کہ اگر ایک سماج کے اندر لڑکی کو بھی ویسے ہی تعلیم دی جائے جیسے لڑکے کو تعلیم دی جاتی ہے، اور لڑکی کو بھی ذہنی و فکری سطح پر آزادی دی جائے جس طرح سے ایک لڑکے کو دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک بچی کو بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع میسر آئے گا، اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ بھی مرد کے شانہ بشانہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں، انسانی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ ظاہر ہے کہ تانیثیت کے سیاق و تناظر میں جب بھی بات ہوگی تو ان مصنفین کا ذکر ضرور آئے گا جنہوں نے آئیڈیالوجی کی سطح پر، جنہوں نے فکری سطح پر تانیثیت کو بنیادیں فراہم کی، جن میں جان سٹوارٹ مل کا بھی ذکر آئے گا، جو برطانوی فلسفی تھے، مصنف تھے، 1806 میں پیدا ہوئے اور 1873 میں انہوں نے وفات پائی۔ ظاہر ہے کہ جان سٹوارٹ مل نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر عورت کی آزادی کے سلسلے میں آواز بلند کی تھی، اور عورت کے بارے میں روایتی تصورات کو توڑ کر غیر روایتی انداز سے بات کی تھی، اور عورت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ عورت نہ تو خوفزدہ ہے اور نہ ہی بزدل ہے، اور نہ ہی وہ طبعاً جذباتی ہے، اور نہ ہی وہ اطاعت گزاری کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ منطقی انداز میں نہیں سوچ سکتی۔ ظاہر ہے کہ جان سٹوارٹ مل نے آئندہ نسلوں کی ذہنی پرداخت اور ذہنی ساخت کے سلسلے میں ایک طرح سے بنیادی کردار ادا کیا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ایڈمنڈ برک کی، تو ایڈمنڈ برک کے رد عمل میں میری وولسٹون کرافٹ نے کتاب لکھی۔ ایڈمنڈ برک نے 1790 میں ظاہر ہے اصرار کیا تھا A Vindication of the Rights of Men، ایسی کتاب لکھ کر۔ تو ایڈمنڈ برک کے رد عمل کے طور پر ایک کتاب لکھی گئی، اور ظاہر ہے کہ وہ کتاب میری وولسٹون کرافٹ نے لکھی 1792 میں، اور اس نے عورت کے حقوق اور عورت کی آزادی پر اصرار کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم ان مفکرین کو تاریخی تناظر میں یاد نہیں کریں گے یا ان کا ذکر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ تاریخی حوالے سے بات ادھوری رہ جائے گی، بات نامکمل رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تانیثیت کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم تانیثیت کی وکالت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تانیثیت کو سمجھنے کے لیے اور تانیثیت کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تانیثیت کا اردو تنقید کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں ایک طرح سے مدد ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فیمنزم کا تعلق عورت کی آزادی کو لے کر ہے، اور جینڈر ڈسکریمنیشن، صنفی اور جنسی امتیازات کو ختم کرنے کے ضمن میں تانیثی مصنفین نے صدائے احتجاج نہ صرف لکھ کر بلند کی بلکہ ایک طرح سے سماج کے اندر سرگرم کارکنوں کے طور پر بھی باقاعدہ عملاً کام کرتے ہوئے تانیثیت کے سلسلے میں اپنی آواز کو بلند کیا، اور صنفی اور جنسی امتیازات کو ختم کرنے کی بات بھی کی، اور ان پر اصرار و استقرار بھی کیا۔ ظاہر ہے کہ جب عورت نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس کا بھی سماج کے اندر مساوی بنیادوں پر حق ہے، تو اس نے اپنے حقوق پر اصرار کیا، اور یہیں سے تاریخی طور پر تانیثیت کا ایک طرح سے آغاز ہو جاتا ہے۔
پہل عورتیں مرد اساس مردانہ بالادستی کے سماج میں ایک طرح سے ادب میں اپنے کردار کو مرد کے ہاتھوں تخلیق ہوتا ہوا دیکھ رہی تھیں. مرد اساس ادب میں صدیوں سے رائج زبان روزمرہ اور محاورے کو انہوں نے نہ صرف رد کیا بلکہ اپنی صنف کے لیے اصرار کیا اور ان ضرورتوں کے لحاظ سے اپنی زبان بھی خود تخلیق کی. اور ظاہر ہے کہ ایک طرح سے یہ آئیڈیالوجی بھی کوائن کی اس فکر کو بھی منصہ شہود پر لائیں کہ ہمارے بارے میں جو تصور ہے جو پیکر تراشا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ مرد ہی لکھنے والا ہے اور مرد لکھتے ہوئے ادب کے ذریعے ہمارا یعنی خواتین کا ایک طرح سے ایک تصور قائم کرتا ہے یا ہمارا ایک امیج بناتا ہے یا ہمارا تصور حیات و کائنات خلق کرتا ہے یا اس کی تشکیل کرتا ہے. تو عورت نے یا خواتین نے عورتوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ جو ہماری حیاتیاتی صورتحال ہے جو ہمارے حیاتیاتی تجربات ہیں یا ہمارے مسائل ہیں ان کو مرد نہ تو اس طرح سے شدت کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے اور نہ ان کو اس انداز سے تخلیق کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ مردوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے. لہٰذا تانیسی مصنفین نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ ہم اپنا تصور ادب خود تشکیل دیں گی. لہٰذا عورت خود اپنی انفرادی زندگی جینے والی یا معنی خلق کرنے والی ایک سبجیکٹ نہیں ہے. لہٰذا اس کے بارے میں مرد جس طرح سے تصور قائم کرتا ہے وہ بھی بہرحال جو ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عورت نے اپنے تصور حیات اور اپنے تصور کائنات کو خود خلق کرنے پر یا اس کی تشکیل کرنے پر زور دیا جس کے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ عورت کے بارے میں مرد ادب تخلیق کرتا تھا اور اس کو ایک کردار کے طور پر ادب میں خلق کرتا تھا. ظاہر ہے کہ جس طرح سے مرد چاہتا تھا مرد اساس معاشرے میں مردانہ بالادستی کے سماج میں وہ اسی طرح کے معنی عورت کے ساتھ متشکل کرتا تھا. ایک ایسا موضوع جسے اپنی تشکیل پر کوئی اختیار نہیں ہے ایک طرح سے عورت کو اس صورتحال کا سامنا تھا اور پھر اس نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ ایک ایسا موضوع جسے خود تشکیل کرے گی وہ بہرحال بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اس کی تصوراتی ذات کی تشکیل پہلے تو مرد سبجیکٹ کے طور پر کیا جاتا تھا. اس طرح تخلیق و تعبیر کے اس پورے مردانہ بالادستی کے نظام میں عورت کی ذات اپنے جذبات و احساسات کی حقیقی ترجمانی سے محروم رہ جاتی تھی. مردوں نے عورت کے بارے میں بات کی، عورت سے بات کی، عورت کے خلاف بات کی، لیکن عورت کے لیے کبھی کوئی آواز بلند نہیں کی. ظاہر ہے کہ سلویا پلیتھ نے لکھا کہ they spoke about us and to us and at us but never for us. مردانہ بالادستی کے معاشروں میں خلق ہونے والے ادب کی طویل تاریخ میں عورت کی حیثیت ہمیشہ ثانوی رہی ہے. اسے متن خلق کرنے والے فاعل کی سی مرکزی حیثیت کبھی حاصل نہ ہو سکی. اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے ایک نئی زبان، نیا روزمرہ اور نئے محاورے کی تشکیل ادب اور تاریخ کے تانیسی نقطہ نظر سے اثر نو جائزے اور صنف و جنس اور جنسی تفریق کے اصولوں کے منصفانہ تعین کا مطالبہ اور اس جانب عملی اقدام کے علاوہ انتقادیات کے ضمن میں مجموعی طور پر تانیسیت نے گراں قدر خدمات سر انجام دی.
تخلیق و تنقید کے ضمن میں تانیثیت کا اہم ترین کمال تخلیق کا جسمانی یا بدنی تصور ہے۔ یہ ادب اور آرٹ یعنی فنون لطیفہ میں معروضیت، غیر جانبداری پر مبنی ہے یا غیر جانبداری کے اوصاف کی بات کو ایک لحاظ سے آگے لے کر جاتا ہے۔ ایک مصنف کی تخلیقیت کو اس کے جنسی اور جسمانی یا بدنی صورتحال سے جوڑ کر دیکھنے پر ظاہر ہے کہ تانیثی مصنفین نے اصرار و استقرار کیا۔ پس منظر میں یا اس کے پس منظر میں اس خیال کی کار فرمائی ہے کہ ہر ادیب، ہر مصنف اپنے خارجی حالات کی پیدا کردہ یا ذہنی یا داخلی فضا کے زیر اثر ہی تخلیق کے عمل سے ایک لحاظ سے گزرتا ہے۔ خیال یا احساس زمان و مکان کے تابع رہنے والے جسم کی مخصوص صورتحال کا ہی زائدہ و پروردہ ہے۔ یہ نیا تانیثی تخلیقی نظریہ آفاقی سطح پر بھی خیال کے موجود ہونے کی سوچ کو، جو کارٹیزین سوچ تھی، اس کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ تخلیقیت کے حوالے سے انسان یعنی خاتون کے جسم کو ایک نسبتاً زیادہ ٹھوس اور مخصوص انداز کے استعارے کے طور پر متشکل کرتا ہے۔ تخلیق کے حوالے سے یہ تانیثی نقطہ نظر ان مفروضات پر منحصر ہے کہ میری جنس ہی میرا جسمانی مقدر ہے، اور اس جسم میں میرا موجودہ یعنی میرا ہونا، میرا ذہن، میرے تمام خیالات اور محسوسات کا مخزن ہے۔ ظاہر ہے کہ ماحول، تعلیم، تربیت، امیری، غریبی، بیماری، آزادی، قوت، کمزوری، بچپن، بلوغت، بڑھاپا، یہ ساری سٹیجز انسان کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے خیالات و احساسات، رویے اور رد عمل کسی مخصوص لمحے یا وقت میں ان کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کے مافی ضمیر، انسان کے جذبات و احساسات اور اس کے حالات اور اس کی کیفیات ظاہر ہے ان کو بھی تشکیل کرتے ہیں۔ شوپنہار اور برگسا نے بھی کسی حد تک خیال کو جسمانی صورتحال کا تابع قرار دیا تھا، اور فرانسیسی علامت نگاروں کے علاوہ جدید نظریہ سازوں نے بھی تخلیق کو ایک انداز سے غیبی کے بجائے ایک ٹھوس لسانی عمل کے طور پر نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ ایک ٹھوس لسانی عمل کے طور پر اس پر اصرار کیا کہ یہ ایک ٹھوس لسانی عمل ہے۔ تانیثی تحریک ایک لحاظ سے عالمی تحریک کی صورت اختیار کر گئی یا بین الاقوامی صورتحال کی شکل اختیار کر گئی۔ دنیا کے متعدد ممالک میں تانیثیت کو ایک تحریک کی شکل مل گئی۔ تیسری دنیا کے ممالک اور ادب میں بھی تانیثی تحریک نمایاں انداز سے جلوہ گر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تانیثی تحریک کو ایک لحاظ سے تیسری دنیا کے ممالک میں بھی جلوہ گر ہونا ہی تھا کہ وہاں بھی انسان ہی بستے ہیں، آباد ہیں، اور وہاں کی خواتین کو بھی اپنے حقوق پر ظاہر ہے کہ اسی طرح سے اصرار کرنا تھا یا کرنا ہے جس انداز سے مغربی معاشروں نے تانیثیت کی تحریک کے زیر اثر عورت کے حقوق پر اصرار کیا۔ اسے زیادہ تر ظاہر ہے کہ تانیثیت کو زیادہ تر فروغ یورپ اور امریکہ میں ہی حاصل ہو سکا۔
عموماً فرانس، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ وغیرہ کے حوالے سے تانیسیت کو دیکھا جاتا ہے، اور انہی ملکوں میں، یورپ کے چند ایک ملکوں میں اور پھر امریکہ میں، ظاہر ہے کہ یورپ کے زیادہ تر ملکوں میں اور امریکہ میں تانیسیت کی جڑیں اب مضبوط ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو لے کر، فرانس کو لے کر، برطانیہ کو لے کر تانیسیت کے ضمن میں مختلف نام بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی برٹش فیمنزم، فرینچ فیمنزم، امریکن فیمنزم وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ تاریخی حوالے سے بہت سارے نام بھی بہت سارے لکھنے والوں کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے تانیسیت کے سلسلے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ تانیسیت کو فکری بنیادیں فراہم کرنے میں یورپین معاشروں کا بنیادی کردار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم تاریخ کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں قبل مسیح میں یورپین معاشروں میں ایک طرح سے سسٹم آف میٹریارکی کا پتہ چلتا ہے۔ یورپین معاشروں میں ایک طرح سے مادرانہ نظام رائج رہا ہے، مادری نظام رائج رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نظام کے نتیجے میں قبل مسیح میں یورپ میں نہ تو اس طرح سے جنگیں ہوئیں اور نہ ہی اس طرح سے انقلابات آئے جس طرح سے آگے چل کر یورپ میں پہلی عالمی جنگ ہوئی، پھر دوسری عالمی جنگ ہوئی، اور پھر ایک طرح سے انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوا، اور انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں یا رینیسانس یا نشأت ثانیہ کے نتیجے میں یورپین معاشروں نے ایک طرح سے بلکہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی، اور پھر آگے چل کر اس نے اسلحہ بھی بنایا، اور پھر آگے چل کر مارکیٹ تک اپنا مال بنایا، اور مارکیٹوں تک ان کی رسائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یورپین ملکوں کی آپس میں جنگوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سارے حساس لکھنے والوں نے اس ضمن میں نہ صرف غور کیا کہ اب انسان کا نصیبہ کیا ہے، انسان کا مقدر کیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ کس طرف جائے گا، اور ظاہر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی نوجوان نسل میں ایک طرح سے اقدار کا کرائسس بھی پیدا ہوا، ویلیوز کو لے کر ایک کرائسس بھی پیدا ہوا، اور ایک بے یقینی کی سی صورتحال نے بھی نوجوان نسل کے اذہان میں جنم لیا کہ اب انسان کا مآل کار کیا ہے، انسان کا نصیبہ کیا ہے، کیا انسان کا مقدر موت ہی ہے، یا پھر انسان جو ہے وہ کسی ایسی ڈگر پر چلے گا جہاں اس کو طمانینت قلب میسر ہو، جہاں اسے زندگی کرنے کا اور زندگی جینے کا احساس اس کے اندر جانگزی ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال ظاہر ہے کہ یورپین معاشروں میں قبل مسیح میں ایک طرح سے سسٹم آف میٹریارکی، یعنی میٹریارکل سٹرکچر جو ہے وہ ان کے کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ تھا، اور پھر رابرٹ گریوز نے اور لورا رائڈ نے مل کر ایک تھیری بنائی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا ڈس ایلیوژنمنٹ تھا کہ یورپین ملکوں کو، یورپین معاشروں کو اب میٹریارکل سسٹم کی طرف مراجعت کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں نہ موت اس طرح سے بڑے پیمانے پر ہوئی تھی، اور نہ اس طرح سے جنگیں ہوئی تھی، اور نہ اس طرح سے ایک انقلابات کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس طرح سے نشأت ثانیہ کے بعد صنعتی انقلاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایک لحاظ سے انسان نے یہ سوچا کہ مجھے کس چیز پر بلیو کرنا چاہیے اور مجھے کس چیز پر بلیو نہیں کرنا چاہیے، مجھے بلیو کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں کرسچینٹی کی بات ہے، اس کی طرف جو چرچ کی بالادستی تھی اور مردانہ بالادستی تھی، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مطلب انسان جو ہے جنگ و جدال پر بھی آمادہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ لکھنے والوں نے مضبوط فکری بنیادیں تانیسیت کو فراہم کی۔ ونڈیکیشن آف رائٹ آف مین 1790 میں
ایڈمنڈ برک نے حوالہ قلم کی، اور اس کے رد عمل کے طور پر ا ونڈیکیشن آف دا رائٹ آف وومن جیسی کتاب میری وولسٹون کرافٹ نے لکھی، اور میری وولسٹون کرافٹ کا غیر روایتی اسلوب حیات پر نہ صرف یقین تھا بلکہ اس نے عملاً غیر روایتی انداز کے تعلقات معاشرتی سطح پر استوار کیے، اور اس کو اپنے اس غیر روایتی اسلوب حیات کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ بھی ملی۔ اور میری وولسٹون کرافٹ نے عورت کی آزادی پر، عورت کے حقوق پر اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز بلند کی۔ اس نے اپنی تحریروں کے ذریعے ظاہر ہے کہ عورت کی آزادی پر اصرار کیا۔ تانیسی فکر کے ضمن میں یورپین سماج میں، یورپین ملکوں میں انقلاب فرانس کے نتیجے میں بھی ایک طرح سے ذہنی و فکری تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا۔ ظاہر ہے کہ فرانسیسی سماج نے پہلی دفعہ انسان کی آزادی کی بات کی۔ ظاہر ہے کہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا کنگ لوئس 16 کو، 16ویں کنگ لوئس کو ظاہر ہے کہ انقلاب فرانس کے نتیجے میں 1793 میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ انقلاب فرانس کا سلسلہ 1789 سے شروع ہوتا ہے اور 1799 تک جاری رہتا ہے، اور ایک طرح سے یہ ایک انڈیکیشن تھا پورے یورپین ملکوں کے لیے کہ اشرافیہ کو اور ایک طرح کے روایتی جو نظام تھا، روایتی سسٹم تھا، اس کو اس انداز سے بھی توڑا جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی بریک کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی وہ دور ہے جس میں انسان اپنے ہونے کو لے کر جو ہے اسے ایک طرح سے احساس ہوتا ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ ایک انداز سے اپنی آزادی پر اصرار کرتا ہے، اور ایک طرح سے جو ہے وہ جو monarchy کا پرانا نظام تھا اس کا خاتمہ ہوتا ہے، جو آگے چل کر سماج کی حرکیات میں، سماج کے ڈائنامکس میں تبدیلی لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تانیسیت کے ضمن میں بات ہو تو پھر نمایاں تانیسی مصنفین کا ذکر بھی بہرحال آتا ہے۔ تاریخی حوالے سے، تاریخی تناظر میں اگر ہم ذکر کریں تو ورجینیا وولف کا نام بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ورجینیا وولف 1882 میں لندن میں پیدا ہوئیں، اور ورجینیا وولف کی ڈیتھ 1941 میں ہوئی۔ ورجینیا وولف انگلش رائٹر، ناول نگار کے طور پر منظر عام پر آئیں۔ انگلش ناول کی صنف کو انہوں نے بڑی حد تک نیا موڑ دیا۔ نان لینئر فکری رسائی کے ذریعے انہوں نے تانیسی فکر کے ضمن میں ابتدائی طور پر لکھا۔ ان کا چوتھا ناول خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنے چوتھے ناول A Room of One's Own میں ایک بالکل غیر روایتی انداز کی بات کی۔ انہوں نے اپنے ناول میں معاشرے میں عورت اور اس کی حیثیت کا ایک نئے زاویے سے انالیسز کیا۔ انہوں نے کمرے کو، روم کو ایک میٹافر کے طور پر پیش کیا کہ جہاں دنیا میں مرد کے لیے تو کمرہ ہے، انڈیپینڈنٹ گھر ہے، لیکن عورت کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ سماج جہاں مرد کے لیے تو گھر بھی ہے، انڈیپینڈنٹ کمرہ بھی ہے، لیکن عورت کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے ایک غیر روایتی انداز سے نان لینئر اپروچ کے تحت ایک نیریشن بلڈ اپ کیا، اور اس کا زور تھا عورت کی تعلیم پر، اور عورت
اس وقت کچھ تخلیق کر سکتی ہے، عورت اس وقت کنسنٹریشن کے ساتھ ایک کتاب کو نہ صرف پڑھ سکتی ہے بلکہ تخلیق کر سکتی ہے جب اس کے پاس بھی اپنی انڈیپینڈنٹ پہچان ہوگی، جب اس کے پاس ایک آزادی ہوگی اور اس کے پاس ایک خود مختاری کی سی صورتحال ہوگی، تو پھر اسے بھی سکون یا طمانینت قلب کے لمحات میسر آ سکیں گے، اور وہ بھی ایک اپنا تصور حیات و کائنات تخلیق کر سکے گی، متشکل کر سکے گی۔ ظاہر ہے کہ ورجینیا وولف نے عورتوں کو ایک کمرہ فراہم کرنے اور عورت کے لیے ایک لائبریری یا کتب کے اہتمام کے سلسلے میں پہلی دفعہ جو ہے جب اس انداز سے بات کی تو اس نے یہ بھی سوچا کہ اس طرح عورتیں بھی محکوم نہیں رہیں گی، اور حاکمیت اور محکومیت کا جو تصور ہے یا مرد بالادستی اور عورت کا زیر دست ہونا، اس طرح کی جو سوچ ہے ظاہر ہے وہ بھی تبدیل ہو سکے گی۔ ورجینیا وولف نے پہلی بار صنفی تعلقات کو موضوع بنا کر عورت کو بھی کائنات میں مرکزیت کا حامل ٹھہرایا اور اس کے مطالعے اور اس کی تعلیم کے سلسلے میں استقرار کیا۔ ورجینیا وولف کے پاس منطق یہ تھی کہ پدری سماج کا تعلیمی نظام اور مطالعے کا طریقہ کار عورت کو بطور عورت مطالعہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عورتوں کو باقاعدہ اس بات کی تربیت دی جانی چاہیے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ مردوں کے نقطہ نظر سے اپنا ورلڈ ویو نہ بنائیں، نہ وہ مردوں کے نقطہ نظر سے مکمل طور پر اپنے ورلڈ ویو کو سوچیں سمجھیں، بلکہ وہ ایک انداز سے اپنا ورلڈ ویو خلق کریں یا اپنا ورلڈ ویو تشکیل دیں۔ جمالیات، اقدار اور ادبی معیار بندی سبھی کچھ مرد ادیبوں اور نقادوں کے قائم کیے ہوئے پرنسپلز کی بنیاد پر تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ سسٹم آف پیٹریارکی کے دیے ہوئے عناصر و عوامل تھے۔ ظاہر ہے کہ انہی کو لے کر جو ہے وہ آفاقی کہا جاتا رہا، اور انہی کی بنیاد پر ظاہر ہے عورت کا ایک امیج جو ہے وہ بنایا جاتا رہا، اور عورت کا آدم میں ایک طرح سے کردار تخلیق کیا جاتا رہا۔ عورتیں آزاد ہوں اور وہ آزادانہ انداز سے لکھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آزادانہ انداز سے یعنی انٹلیکچوئل فریڈم کے ساتھ کام کر سکیں، اس طرح وہ اپنا ورلڈ ویو خود تشکیل دے سکیں گی، اور ظاہر ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہوگا یا معروضیت پر مبنی ہوگا، وہ ورلڈ ویو نہیں ہوگا جو عورت کے بارے میں مرد نے عدم میں خلق کیا ہے یا عدم میں جس کی فارمیشن کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد اساس معاشرے کی جبریت نہ ہو تو عورت ایک انداز سے اپنا ورلڈ ویو جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے۔ ورجینیا وولف نے تذکیر و تانیث کے مذکورہ تصور کے رد عمل میں لکھا، جس سے وحدت اور ہم آہنگی کے بجائے نفاق اور ڈویلٹی ایسے عناصر کو ہوا ملتی تھی۔ ورجینیا وولف کی آئیڈیالوجی میں ظاہر ہے کہ یہ بات شامل ہے کہ اس سے پہلے یعنی جو بھی ادب تخلیق کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ وہ مرد کے نقطہ نظر کا ادب تھا۔ مرد نے جس طرح سے چاہا یا جس طرح کا اس کا جہان آرزو تھا، اس نے عورت کا ویسا ہی کردار خلق کیا۔ ظاہر ہے کہ عورت جو لکھنا چاہتی ہے اپنی آزادی کے مطابق، وہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ مرد نہیں لکھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ مرد اپنے انداز سے عورت کا کردار ادب میں تخلیق کرتا آیا ہے، اور وہ مردانہ بالادستی کی سوچ ہی کی ڈپکشن پر مبنی ہے۔ ورجینیا وولف نے پہلی دفعہ ریڈر کو، قاری کو ایک ایسا نقطہ نظر دیا کہ عورت اپنا ورلڈ ویو جب خود تشکیل دے گی تو وہ عورت کے
حقیقی اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز پر مبنی ہوگا، اور اس طرح سے عورت کی حیاتیاتی جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں ان کو جس شدت کے ساتھ وہ محسوس کرتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسی شدت کے ساتھ وہ بیان بھی کر سکتی ہے، لیکن اس انداز سے مرد نہ تو محسوس کر سکتا ہے اس کے تجربات کو، اور نہ وہ اس انداز سے ان تجربات کو ادب کی صورت حوالہ قلم کر سکتا ہے یا تخلیق کر سکتا ہے یا ان کی فارمیشن کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ورجینیا وولف نے لفظیات اور تصورات کے ضمن میں لکھا، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح میں سوچتی ہوں اور مطالعہ کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو مرد ادیبوں کے خیالات سے کو ریلیٹ نہیں کر پاتی ہوں۔ ادبی تاریخ، تصورات، نظریات اور لفظیات سبھی کچھ کو لے کر اس نے کہا کہ مرد جس طرح سے میرا ورلڈ ویو قائم کرتا ہے یا متشکل کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ میرا حقیقی ترجمان نہیں ہے۔ ورجینیا وولف نے قاری کو بھی اسی مرد اساس نظام کا زائدہ بتایا، اسی نظام کا پروردہ بتایا کہ قاری کی بھی ایک طرح سے ذہنی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ اسی ادب کو لے کر جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ معروضیت پر مبنی اس کے نزدیک نہیں ہے، ورجینیا وولف کے نزدیک۔ قاری کی ذہن سازی بھی مردانہ صورتحال یا مردانہ بالادستی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ورجینیا وولف کے تصورات نے تانیسی آئیڈیالوجی اور تانیسی تنقید اور تانیسی ادب پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ ظاہر ہے کہ ورجینیا وولف کے بعد سائمن دی بوائر کا نام آتا ہے۔ سائمن دی بوائر 1908 میں پیدا ہوئیں اور سائمن دی بوائر کی ڈیتھ 1986 میں ہوئی۔ سائمن دی بوائر فرانسیسی مصنف، انٹلیکچول، وجودی فلسفی یعنی ایگزسٹانشلسٹ، سیاسی سرگرم کارکن، فیمنسٹ اور سماجی نظریہ ساز تھیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو فلسفی تصور نہیں کرتی تھی، لیکن سائمن دی بوائر نے بڑے پیمانے پر تانیسی وجودیت کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ تانیسی تھیری ساز کے طور پر بھی کام کیا۔ وہ 1908 میں پیرس میں پیدا ہوئیں اور 1986 میں پیرس ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ سائمن دی بوائر کی کتاب دا سیکنڈ سیکس 1949 میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ سائمن دی بوائر نے 1 درجن سے زیادہ کتب حوالہ قلم کی۔ سائمن دی بوائر جن لکھنے والوں سے متاثر رہیں ان میں یاک لاکان، رولاں بارتھس، یاک ڈیریڈا، سگمنڈ فرائڈ اور میخائل باختن جیسے لکھنے والے شامل ہیں، ان سے بڑی حد تک متاثر رہیں۔ ظاہر ہے کہ سائمن دی بوائر کا نام کئی وجوہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہایت ذہین، وجودیت کی علم بردار، سیاسی کارکن، سیاسی سرگرم کارکن، تانیسیت پسند اور سماجی نظریہ ساز مصنف تھیں۔ انہوں نے ناول، انشائیہ، سوانح، خود نوشت اور ساختیات اور لسانی ساختیات ایسے موضوعات پر نہ صرف لکھا بلکہ انہوں نے بھرپور انداز سے لکھا۔ سائمن دی بوائر نے تانیسیت کے ضمن میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی شہرت کی وجہ ان کی تحریریں ہی تھیں، اور ان کی کتاب دا سیکنڈ سیکس جو ہے وہ 1971 میں غالباً انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو کر، انگریزی میں ترجمہ ہو کر منظر عام پر آئی اور اس نے مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی مذکورہ کتاب میں منطق یہ پیش کی کہ عورتوں کو مردوں نے ادر
بنا کر رکھا ہوا ہے، یعنی مردوں نے عورت کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا ہوا ہے، ایک طرح سے مارجنلائزڈ طبقے کے طور پر عورت کو لیا جاتا ہے، یا عورت کا ایک تصور جو ہے وہ مرد کے ذہن میں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی کتاب میں موجود اور رائج حقیقتوں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رد بھی کیا۔ سائمن دی بوائر نے جہاں ایک بات ماننے والی تھی، تسلیم کرنے والی تھی، اس کو تسلیم کیا، اور جو بات رد کرنے والی تھی اس کو رد بھی کیا۔ سائمن دی بوائر ظاہر ہے کہ وجودیت پسند ایک نظریہ ساز تھیں، اور یہاں پال سارتر کی تحریروں سے بھی وہ متاثر تھیں۔ انہوں نے عورت کے پیچیدہ مسئلے کو یا مسئلوں کو فلسفیانہ بلکہ وجودی تصور حیات کی روشنی میں جانچا اور پرکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مطالعات میں تجربے کی صداقت پوری طرح جلوہ گر ہوئی ہے۔ سائمن دی بوائر نے ماضی و حال کی مصنفین کی کتابوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے پر بھی زور دیا۔ ظاہر ہے کہ لکھنے والوں مصنفین کی کتب کو غیر جانبداری کے ساتھ اور وسیع نظری کے ساتھ نئے سرے سے ان کا انالیسس ہونا چاہیے، ان کی تعبیرات ہونی چاہیے، ان کا تجزیہ ایک خاص قسم کے بنے بنائے فارمولے کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پہل جس طرح سے بنے بنائے اصولوں کی بنیاد پر ان کے تجزیات ہوتے تھے، ان کی تعبیرات ہوتی تھیں، اس بات کو سائمن دی بوائر نے رد کیا۔ سائمن دی بوائر کے بعد تانیثیت کی تاریخ میں ایک اور نہایت اہم نام جولیا کرسٹیوا کا آتا ہے۔ جولیا کرسٹیوا 24 جون 1941 میں پیدا ہوئیں، فرانسیسی نقاد، سائیکو اینالسٹ، نفسیاتی نقاد، ناول نگار، ماہر تعلیم تھیں۔ ان کی تحریروں میں ساختیاتی لسانیات، تحلیل نفسی، معنیات اور فیمنزم ایسے فلسفوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سائمن دی بوائر کے بعد جیسا کہ جولیا کرسٹیوا کا نام جو ہے وہ خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے تانیثیت کی تحریک کے سلسلے میں، انہوں نے اسٹرکچرل لنگوسٹکس کے شعبے میں کام کیا، انہوں نے فیمنزم کے شعبے میں کام کیا، انہوں نے سیموٹکس کے شعبے میں کام کیا۔ جولیا کرسٹیوا نے لسانیات میں 1966 میں صوفیہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، پھر فرانس میں ڈاکٹورل فیلوشپ اسے ملی۔ اس نے سماجی اور ادبی نقاد گولڈمن کے ساتھ پیرس میں اپنا تحقیقی کام مکمل کیا۔ جولیا کرسٹیوا نے سماجی اور ادبی نقاد رولاں بارتھ اور ساختیاتی بشریاتی نظریہ ساز لیوی سٹراس پر بھی کام کیا۔ جولیا کرسٹیوا نے 1973 میں لسانیات کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا کام فرانسیسی زبان سے انگریزی میں بعد میں ترجمہ ہو کر شائع ہوا۔ ریولیوشن ان پوئٹک لینگویج، نفسیاتی تھیوری کا اطلاق زبان اور ادب میں۔ جولیا کرسٹیوا یونیورسٹی آف پیرس میں لسانیات کے شعبے سے بھی وابستہ رہیں۔ بعد میں انہوں نے سائیکو اینالسٹ کے طور پر پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ یہ سلسلہ 1974 سے لے کر 1979 تک جاری رہا۔ جولیا کرسٹیوا جن لکھنے والوں سے متاثر رہیں وہ لکھنے والے ظاہر ہے کہ لسانیاتی فلسفوں میں بڑے نام ہیں، جن میں یاک لاکا شامل ہیں، رولا بارتھ شامل ہیں، یاک ڈیریڈا شامل ہیں، میخائل بختن شامل ہیں، سگمنڈ فرائڈ شامل ہیں، اور دیگر جو لسانیاتی فلسفوں میں نمایاں کام کرنے والے شامل ہیں، ان سے متاثر رہیں۔ لیکن جولیا کرسٹیوا نے تانیثیت کے ضمن میں خواتین کی انٹلیکچول فریڈم پر زور دیا، ذہنی و فکری آزادی پر زور دیا۔ ظاہر ہے کہ عورت کو صنفی اور جنسی امتیازات کا جس طرح سے شکار کیا جاتا تھا، جولیا کرسٹیوا نے اس بات پر زور دیا کہ عورت کے ساتھ جینڈر ڈسکریمنیشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، عورت کو بھی مرد کی طرح
جسمانی یا بدنی اور ذہنی و فکری آزادی میسر آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ یولیا کرسٹیوا نے جس طرح سے ادب تخلیق کیا، اس ادب میں جس طرح سے انہوں نے اپنی تنقیدی تحریریں حوالہ قلم کی، ان تحریروں کے ذریعے تانیسی تحریک کو ایک طرح سے جلا ملتی ہے، یا جلا ملی یا میسر آئی. اور ظاہر ہے کہ جب ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں، اردو تنقید کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پہلے ادب جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے. اگر ہم فکشن کی بات کریں، ناول کی بات کریں، شارٹ سٹوریز کی بات کریں، تو پہلے ادب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ادب خلا میں تخلیق نہیں ہوتا، ادب بھی سماج کے اندر ہی خلق ہوتا ہے. تو ادب میں جس طرح سے عورت کا کردار پورٹرے کیا جاتا ہے، اس کردار کو ایک نقاد، اگر ہم تانیسی نقاد کی بات کریں یا گائنو کریٹیسزم کے دائرے میں رہ کر بات کریں، تو پھر اس کو انٹرپریٹ بھی انہی پرنسپلز کی روشنی میں کیا جاتا ہے. یعنی صنفی اور جنسی تقسیم کو رد کرتے ہوئے، عورت کو ایک انسان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے، اس کے وجود کی حیثیت کو مانتے ہوئے، ایک نقاد ادب کو ان بنیادوں پر پرکھتا ہے، ادب کا انالیسز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، ادب کی تعبیرات کے عمل سے گزرتا ہے، ادب کو نئے سرے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ گائنو کریٹیسزم کے دائرے میں آئے گا تو پھر وہ مردانہ بالادستی کے اصولوں کو نہ صرف رد کرے گا، بلکہ ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے، ان کو ایک جانب رکھتے ہوئے، وہ نئے سرے سے عورت کے تصور حیات و کائنات کو، اس کے امکانات کو، اس کی پروبیبلٹیز کو کی بازیافت کرے گا. اور ظاہر ہے کہ یہی ایک ادبی نقاد کا فریضہ بھی ہے کہ وہ اگر تانیسی نقاد ہے تو وہ گائنو کریٹیسزم کے پرنسپلز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، ادب میں سے ان سیلینٹ فیچرز، ان ٹریسز کو، ان خد و خال کو، ان لوازمات کو منصہ شہود پر لائے. ظاہر ہے کہ جن کو عورت نے ایک انٹلیکچوئل فریڈم کے ساتھ خلق کیا ہوتا ہے یا جن کی تشکیل کی ہوتی ہے.